أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65، 15واں پارہ۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج دیے کہ میں بندوں کو گمراہ کروں گا، بڑی اپنی تفصیل اور اپنے ٹارگٹ بتائے، تو وہاں رب کریم نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں تیرا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا، وکفیٰ بربک وکیلا، کیونکہ ان کی وکالت کرنے والا ان کا رب ہے، اور تیرا رب بگڑیاں بنانے والا خود کافی ہے، وکیل تیرا رب خود کافی ہے۔ جو مومن ہے اس کا شیطان کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ مومن جو ہے وہ شیطان کو خراب کر سکتا ہے، شیطان اسے خراب نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایمان کو خود خراب کرے، کتاب اللہ پر ایمان نہ رکھے، اللہ کی باتوں پر ایمان پورا نہ رکھے، تو یقیناً پھر وہ مومن جب نہیں کہلوائے گا، ایمان والی عادات نہ اپنائے، تو پھر اس وقت شیطان اسے کسی بھی طریقے سے خراب کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے اسے ضائع کر دے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو ایک انتہائی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اور ایک یکسو اور کامل پیدا کیا ہے، ہر ایک سے کنارہ کش ہو کر ایک اللہ کی طرف رہنے والا بنایا ہے۔ انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین، بس ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے پھسلا دیا، وحرمت علیہم ما احللت لہم، پھر ان کو ایسی چیزیں حرام کر کے دکھا دی شیطانوں نے جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے شیطان جو ہے ان کے مال و اولاد میں شامل ہو کر اپنی منمانیاں کرواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے یہ پاور دی ہے کہ تو جو مومن ہیں ان کو تو کہہ کچھ نہیں سکتا، البتہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو اپنے ایمان کو متذبذب کرتے ہیں، پھر تو ان کے مال میں بھی ان کا شریک بن جا اور ان کے اولادوں میں بھی شریک بن جا، کیونکہ وہ خود جو شیطنت والے کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال و اولاد میں تو شامل ہو جا، پھر ان کو سبز باغ دکھا، وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، پھر ان کو سبز باغ دکھا، شیطان تو صرف دھوکے والے کام ہی انہی کے وعدے دے سکتا ہے۔ جو کافر ہیں ان پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا، صرف شیطان ان کو راہ دکھاتا ہے، مومن کو راہ بھی نہیں دکھا سکتا، کیونکہ مومن کے سامنے جو مشعل راہ ہے وہ ہے کتاب اللہ، وہ ہے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو مومن جس چیز کو دیکھ دیکھ کر چل رہا ہے، ظاہر ہے اب شیطان قرآن جیسی کوئی چیز تو سامنے لا نہیں سکتا،
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی چیز تو سامنے لا نہیں سکتا۔ مومن کی نظر ایک ہی چیز پر کھڑی ہے، قرآن اور سنت پر۔ اگر قرآن اور سنت سے ہٹ کر کسی اور طرف دیکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کے لیے مشعل راہ کچھ اور بننا شروع ہو جائے گا۔ البتہ جو کافر ہیں ان کو شیطان اپنی باتیں مشعل راہ کے طور پر دکھاتا ہے، اور پھر دن قیامت جب جہنم میں شیطان بھی کھڑا ہوگا تو وہاں وہ یہی کہے گا کافروں کو، مشرکوں کو جو تباہ و برباد ہو گئے تھے، وہ کہیں گے یہ شیطان نے سارا ہمیں خراب کیا ہے۔ تو اس وقت شیطان کہے گا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے لوگو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے سچے کیے تھے، ووعدتکم، اور کچھ سبز باغ میں نے بھی دکھائے تھے، فاخلفتکم، میں تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر گیا۔ اللہ کا وعدہ ایک کھڑا تھا نا، اسی کو دیکھتے رہتے، تم نے مجھے دیکھا تو ظاہر ہے میں نے غلط راہ بتانا تھا، کوئی زور تو نہیں کیا تھا میں نے تمہارے اوپر، بازو سے پکڑ کر تو کبھی نہیں لے گیا تھا کسی کو۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، صرف میں تمہیں بلاتا تھا، فاستجبتم لی، تم نے میرے بلاوے کو ہی قبول کر لیا۔ فلا تلومونی، اب مجھے ملامتیں نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامتیں کرو، یعنی اب ملامت مجھے کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کرنی ہے؟ تمہیں ملامت اپنے آپ کو کرنی چاہیے کہ غلط تم ہو، اصل ابلیس تو تم ہو، کیونکہ میں تو صرف بلاتا رہا اور تم مجھے مانتے رہے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، اب ہم نے جہنم میں پڑا رہنا ہے، یہ شیطان کہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے اس پر تیرا اتنا بھی زور نہیں چلے گا، کافروں پر اتنا تو چلا کہ تو نے اس کو دکھائی تو صحیح نہ رہا، مومنوں پر اتنا بھی نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کیونکہ جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ کتاب اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا خود نگران بن جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، وکیلا کا معنی مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں حافظاً ومؤیداً وناصراً، اللہ حفاظت کرتا ہے مومنوں کی، اللہ مومنوں کی تائید کرتا ہے، اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اور مسند احمد میں ایک روایت آئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ، مومن جو ہے اپنے جتنے بھی اس کے اوپر آنے والے شیاطین ہیں ان کو پیشانی کے بل پکڑ لیتا ہے اور انہیں اپنا تابع کر دیتا ہے، اور انہیں جتنا بھی سرکش شیطان ہوتا ہے اس کی مرضی نہیں چلنے دیتا، شیطان پر مومن اپنی مرضی چلا دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ تم میں سے کوئی آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، یمزی کا معنی ہوتا ہے یأخذ بناصیتہ ویقہرہ، کہ اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ کر اور اس کے اوپر اپنا غلبہ پا لینا۔ تو اونٹ پر جیسے نکیل ڈال کر کوئی اسے اپنا تابع کر دیتا ہے، چاہے اونٹ راضی ہو، چاہے اونٹ ناراض ہو، چاہے اونٹ غصے میں ہو، چاہے سرکش ہو، تو وہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کر بس پکڑ لے تو بس پھر اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، اونٹ اس کو مارنا چاہے بھی صحیح تو نہیں مار سکتا۔ اسی طرح جو مومن ہے وہ شیطان کو گویا کہ اپنا اونٹ بنا کر اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے اسے۔ شیطان نے تو جان نہیں چھوڑنی، اس نے تو ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور جب ساتھ ساتھ رہنا ہے تو پھر اس کو پکڑ لیتا ہے مومن، اور مومن اسے خوب خراب کرتا ہے۔ اسی لیے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، اور تعوذ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، اور اسی طرح تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح معوذتین، دو آخری صورتیں بھی اسی لیے آئی ہیں، دو آخری صورتیں پڑھنا باقاعدہ معمول ہونا چاہیے، کیونکہ
یہ رات سوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 صورتیں پڑھ کر پورے بدن پر پھیرتے تھے، حتیٰ کہ جب بیمار ہو جاتے تو سیدہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ آپ کے بدن مبارک پر دم کر کے ہاتھ پھیرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معوذتین کے اندر شیطان کے گویا ہر حملے کا ذکر ہے، ہر قسم کے حملے کا ذکر ہے، ہر ایک بات کا بڑھ چڑھ کر ذکر ہے، ان ساروں سے جب پناہ آ جائے تو انشاءاللہ پھر بندہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں صبح و شام 3 دفعہ یوں بھی کہنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔